قصص الانبیاء میں آج ذکر کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری امانتداری کے واقعے کا، ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو معاملات بنے۔ ہوتا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سے جو پہلے کی زندگی تھی، جو کہ 40 سال پر محیط تھی، وہ ایک تاجر کے طور پر اس حد تک شفاف تھی، اتنی زیادہ دیانتدار تھی کہ لوگوں نے آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین امانتدار کا خطاب دیا ہوا۔ الصادق سچا اور الامین امانتدار۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی امانتیں جو ہوتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ نہ آپ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کبھی دھوکہ دیتے، کبھی بتوں کے نام کی قسم تک بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، مکہ جو ہے وہ ایک بنجر آبادی ہے، بنجر ویران۔ تو اس ٹائم لوگ معاش کے لیے کیا کرتے تھے، تجارت کا راستہ جو ہے وہ اپناتے تھے، اور اسی لیے لوگوں کا ظاہر جو ذریعہ معاش جو تھا واحد وہ بھی یہی تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی طرف، مکہ سے ایک شریف، مالدار اور کامیاب خاتون تاجر تو وہ خود تھیں، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا تھا جو کہ ان کی تجارت کے لیے، ان کے مال کو لے کے 2-3 مہینے کا جو لمبا سفر تھا اس کے ساتھ کوئی جا سکے۔ اب اس کے لیے نامینیشنز بھی چل رہی تھی، لوگوں سے بات چیت بھی چل رہی تھی، لیکن ایک شخص تھا اس ٹائم مکہ کے اندر جس کو ہر کوئی کہہ رہا ہے صادق، الامین، امانتدار، سچا، دیانتدار۔ تو وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کون ہے وہ شخص، کون ہے یہ شخص جس کی ہر کوئی جو ہے دیانتداری کی قسم اٹھانے کو تیار ہے، کون ہے یہ شخص جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں جو ہیں وہ رکھوائی جا رہے ہیں۔ اچھا، اب حضرت خدیجہ اپنا مال اجرت یا شراکت پر مردوں کو دے کر دوسرے ممالک شام، یمن بھیجا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ قریش کے ایک عظیم خاندان سے خود بھی تعلق رکھتی تھی، آپ دولت مند تھی بہت زیادہ، حسن اخلاق آپ کا مشہور تھا، اور تجارت میں کامیابی کی وجہ سے آپ کو بھی ایک لقب سے نوازا گیا تھا، اور وہ تھا طاہرہ۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سچائی، ان کا اخلاق، امانتداری کے جب چرچے سنے تو آپ کو دعوت دی، آپ سے ریکویسٹ کی، اپنا پیغام بھیجا آپ کی، آپ میرا مال لے کر شام کی تجارت کے سفر پر جائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا معاوضہ دوں گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے جو پیشکش تھی اس کو قبول کر لی۔ اب ہوتا کیا کہ حضرت خدیجہ نے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علامہ صاحب، انہوں نے اپنا جو ان کے غلام ہیں میسرہ، ان کو ساتھ بھیجا، اور ان کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے سارے جو معاملات ہوں گے اس سفر کے اوپر وہ آپ نے مجھے رپورٹ کرنے ہیں، آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے، ایک ایک چیز۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن وہ ایک دوسرا اوپینین بھی لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام کو اس لیے ساتھ بھیجا اور ان کا معاملات کا جا کے مشاہدہ تو کرو، مجھے رپورٹ کرو آ کے۔ تو تجارتی اخلاق سب سے پہلے وہ کیا بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے میسرہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی گاہک سے جھگڑا نہیں کیا، نہ جھوٹ بولا اور نہ ہی کسی عیب کو چھپایا۔ اب یہ تجارتی اخلاق ہے علامہ صاحب، اس کا آدھا بھی اگر ہم آج پورا کر لیں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے عیب کو ہم نے چھپانا ہے۔ آج رمضان بازار کے اندر بھی اگر ہم نے کوئی سیب بھی دینا ہے تو اس کے اوپر لال رنگ کر دیں گے چھپانے کے لیے، دھو لیں گے پانی سے اور کوئی انوکھی ہی چیز بنا کے دے دیں گے۔ دیانتداری کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال تجارت کو اتنی زیادہ ایمانداری سے بیچا کہ بشرا جو ایکسپیکٹڈ ان کا ریونیو تھا اس سے ڈبل جنریٹ ہوا۔ اب یہ سوچا نہیں تھا لیکن اس سے ڈبل جنریٹ ہوا۔ سفر کے دوران میسرہ اور کیا دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سخت دھوپ کے اندر بھی نا، سخت دھوپ ہے، اس میں بادل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، خود ہی سے سایہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں سچائی اور نرمی سے کام لیتے ہیں۔ اب بازار میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا، یہ بھی رپورٹڈ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے، اس تاجر نے آ کے بتوں کی قسم کھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ہی کبھی میں نے ان کے نام کی قسم کھائی ہے اور نہ ہی کبھی قسم ان کی میں کھاؤں گا۔ یہ سارے معاملات جو تھے یہ واپس رپورٹ ہوئے، کہاں رپورٹ ہوئے؟ واپس حضرت خدیجہ کو،
جن کا یہ قافلہ جو تھا وہ گیا ہوا تھا، ان کا جو ان کے غلام جو تھے مصرا وہ بھی ساتھ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو انہوں نے خود اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کی ایمانداری، آنیسٹی کی وجہ سے، ان کی اتنی زیادہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ کی وجہ سے یہ جو ریونیو ہے وہ ڈبل جنریٹ ہو چکا۔ قافلہ واپس مکہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک پائی کا حساب جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جا کے۔ آپ نے صرف منافع ہی نہیں پیش کیا بلکہ پوری صفائی کے ساتھ ہر ایک ایک چیز کا حساب دیا، ایک ایک پائی کا حساب دیا، کتنا مال بیچا، کتنے میں خریدا، کتنا فائدہ ہوا، اور یہ جو ڈبل ریونیو جنریٹ ہوا ہے جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ بھی بتا دیا۔ بڑے آرام سے آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، بدقسمتی سے آپ اٹھاتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں، کچھ سوچا ہی نہیں ہوگا نا کسی نے اتنا منافع ہو جائے گا، تو خیر ابھی بھی یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ اتنا کچھ منافع تو ہو ہی رہا ہے نا، تو اگر تھوڑا سا جیب میں رکھ لیں گے تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کمال کی امانت داری تھی، کمال کی امانت داری۔ میسرہ نے کیا بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو؟ کہتے ہیں میں نے ایسا انسان کبھی بھی نہیں دیکھا، جب وہ دھوپ میں ہوتے تو بادل ان پر سایہ کرتے، اور وہ لین دین میں اتنے کھرے اور سچے ہیں کہ سامنے والا ان کی شخصیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی ساری کی بیسس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کی تجارتی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی پاکیزہ اخلاق، آپ کی نیچر، آپ کی آنیسٹی، اس سب کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور وہ اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی رضامندی اور مشورے سے اس پیغام کو قبول کیا، اور یہ دونوں مکہ کے سب سے معزز اور پاک خاندان میں سے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہوتا یوزلی یہ ہے کہ جو ہم نے قصص الانبیاء کے علامہ صاحب آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی ہے، جو واقعات ہیں ان کو جب ہم تیار کر کے آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میمورائز کر کے لے کے آئیں، بٹ یہ ون آف دوز واقعات سے یہ ان میں سے ایک تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کی جس حد تک بھی ڈیٹیلڈ ہے وہ میں پریزنٹ کر سکوں۔ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ہم لفظ یاد کر کے اور کچھ سینٹینسز جو ہیں وہ بھول جائیں، اور یہ مقصد کیا تھا اس سارے کو کرنے کا؟ آج کا موضوع، اور آج کا موضوع جیسا کہ بشرا نے آپ کو بتایا، اسلام اور اصول تجارت۔ اصول تجارت کی اگر ہم 50% بھی جو اسلام نے ہمیں جب کچھ بتایا ہوا ہے اس کو اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے معاملات بہت بہتر ہو جائیں۔ بشرا مجھے اجازت دیجیے کہ میں قرآنی آیات اور حدیث سنانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ تجارت کو تو حلال دیا ہے، حلال قرار دیا گیا، لیکن سود کو حرام دیا۔ یہ سود اب کیا ہے، کیسے ہے؟ آج کل معاملات انسٹالمنٹس کی بھی بہت چلتے ہیں، یہ بھی علماء کرام سے جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ میں کوشچن ان سے ضرور کروں گا۔ احادیث کے اگر میں یہاں پہ ذکر کروں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ہم نے تو دھوکہ دینا ہے، بات شروع یہاں سے کرنی ہے اور دھوکے پر ہی ختم کرنی ہوتی ہے۔ بشرا معاملات تو بڑے خراب ہیں ہمارے، تجارت کی جب بات کی جاتی ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں اسماعیل۔